بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج ہمارا فقہ کے نام پہ 5واں نمبر سیشن ہے۔ آج کے سیشن میں ہم پاکی کے باقی ذرائع کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے کبھی اپنے ارد گرد کے ماحول پہ غور کیا ہے؟ کبھی اس بارے میں آپ نے سوچا ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے ارد گرد کے ماحول میں جو ہمیں گندی نظر آتی ہیں، ہمیں ناپاک نظر آتی ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک ایسا کنواں جس میں مرغی گرنے کے بعد آپ تمام پانی کو ناپاک سمجھتے ہیں، یا ایک ایسا تنور روٹیوں کے لیے جو ایسے مٹی سے بنایا گیا ہے جس میں ناپاک پانی ڈالا گیا ہے، آپ کے خیال میں وہ تنور ناپاک ہے؟ یا ایسا بکری کا سر جس سے خون بہہ رہا ہے، آپ کے نزدیک بہتے ہوئے خون کے ہوتے ہوئے تمام بکری کا سر آپ کے لیے گندا اور ناپاک ہے؟ مگر شریعت کے اصولوں کے مطابق ہمیں ایسے بہترین طریقے سکھائے گئے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو پاک اور صاف بھی کر سکتے ہیں اور استعمال کے قابل لا کر اپنی زندگی کو آسان اور فہم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام اصول اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر ایک رحمت ہے تاکہ وہ اپنی زندگی ایک بہترین طریقے سے گزار سکیں۔ چلیے آج کے اس سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ صفائی کے وہ طریقے جن سے انسان کی زندگی آسان بنتی ہے، شریعت پہ عمل درآمد والا انسان بنتا ہے، اس صفائی کے سفر کو شروع کرتے ہیں، جس میں سے ہمارا سب سے پہلا اصول صفائی کا ہے، وہ ہے کسی چیز کو جلانا، اس کو آگ کی تپش دینا، اس کو سورج کی تپش دینا۔ آپ نے اپنے معاشرے میں کافی ایسی چیزیں، پاخانہ، گوبر وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا جس کی مدد سے ہم اپنے لیے روٹیاں پکاتے ہیں تندور میں۔ اس کو صاف کرنے کا طریقہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کو صاف کرنے کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ اس گوبر کو آگ میں جلا لیجیے۔ آگ کے جلانے کے بعد وہی گوبر جو آپ کے کپڑوں پہ پہلے لگا، یا آپ کے بدن پہ لگا، یا آپ کی جگہ پہ لگا، آپ اس جگہ کو ناپسند کرتے ہیں، اس جگہ پہ نماز نہیں ہو سکتی، مگر وہی گوبر ابھی جلنے کے بعد ایسا پاک اور صاف ہوا کہ آپ کے لیے بہترین، شفاف اور اچھی روٹیاں اس کے بنانے اور اس کے پکانے کے قابل ہوا۔ تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس یہاں پر صفائی کا طریقہ آج کے سیشن میں ہے، وہ ہے کسی چیز کو جلانا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس ایک ایسا برتن ہے کہ برتن بنانے والے نے ایک مٹی کا برتن بنانا چاہا، مگر اس نے جو پانی شامل کیا تھا غلطی سے ایسا پانی شامل ہو گیا کہ وہ پانی ناپاک ہے۔ ابھی برتن بن گیا، برتن بننے کے بعد کیا خیال ہے؟ آپ ساری عمر سے برتن میں پانی نہیں پئیں گے، آپ ساری عمر اس برتن کو استعمال نہیں کریں گے، آپ ساری عمر اس برتن کو پھینک دیں گے، ضائع کر دیں گے؟ نہیں، شریعت نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے کہ اس برتن کو آگ میں ڈالو، آگ کے جلانے کے بعد آگ کی تپش سے اس کا وہ پانی ختم ہو جائے گا، اور یہی برتن آپ کے استعمال کے قابل اور صاف ستھرا، آپ اس میں پانی پی سکتے ہیں، آپ اس میں باقی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، یہی برتن ابھی آپ کے لیے پاک، صاف اور شفاف ہو گیا۔ یا اسی طرح تیسرے نمبر پہ اگر آپ بازار سے ایک تنور لے کے آئے، تنور بنانے والے نے غلطی کیا کی؟ مٹی میں اس نے ایسا پانی ملایا جو پانی پاک نہیں تھا، تنور بن گیا، اس تنور کو آپ اپنے گھر لے کے آئے، آپ کو معلوم ہوا کہ یہ تنور تو ایسے پانی کا بنا ہوا ہے جو پانی ناپاک ہے، تنور سارا ناپاک ہے، آپ روٹیاں نہیں پکاتے کیونکہ تنور پاک نہیں ہے۔ مگر اس تنور کو پاک کرنے کا طریقہ ہمیں شریعت مطہرہ نے سکھایا ہے کہ اس میں آگ جلاؤ کافی دیر کے لیے تاکہ یہ تنور پک جائے، اور آگ کی تپش سے اس کا وہ پانی جو ناپاک تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ وہی تنور جو ایسے پانی سے بنا ہے جو پانی ٹھیک نہیں ہے، وہی تنور جلنے کے بعد آپ کے لیے پاک اور صاف ہو گیا۔ تو تین مسائل ہم نے پڑھے کہ جس کی وجہ سے، جلانے کی وجہ سے وہ چیز ہمارے پاس پاک اور صاف ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر بکری کو سر کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، میں بکری کا ایک سر بازار سے لے کر آیا، قصاب خانے سے جب میں بکری کو سر کے لے کے آیا، اس سے خون بہ رہا تھا، مجھے صاف کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اس سے خون بہ رہا ہے، وہ ناپاک ہے، میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا، مگر اسی بکری کو سر کو آپ نے کسی آگ کی بٹی میں ڈالا، جب وہ وہاں سے جلا، وہ خون جل گیا تمام کے تمام، وہی بکری کا سر جب آپ نے آگ سے نکالا، آپ کے لیے اس کا استعمال جائز، وہ پاک ہے، صاف ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، آپ اس کو کھا سکتے ہو۔ اگر وہی بکری کا سر آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے کیونکہ جلانے کے طریقے سے وہ صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ برتن میں ڈالیں گے، برتن ناپاک نہیں ہوگا، زمین پہ رکھیں گے، زمین ناپاک نہیں ہوگی، تو یہ جلانے کے طریقے سے وہ چیز آپ کے پاس پاک اور صاف ہوگی۔ تو قابل غور بات ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم آگ کی حرارت کو صرف گرم ہونے کے لیے نہ سوچیں، بلکہ یہی آگ کی ایک حرارت ہے جو آپ کے لیے چیزوں کے صاف کرنے کے مقام پر آپ کے لیے ایک رحمت ثابت ہوئی کہ بہت سی چیزیں جو آپ کسی اور طریقے سے پاک اور صاف نہیں کر سکتے، اسی آگ کے طریقے سے اس کو پاک اور صاف کر سکتے ہیں۔ اگلا جو طریقہ ہمارے پاس موجود ہے کسی چیز کے صاف کرنے کا، تو وہ یہ ہے کہ ہم اس کی ماہیت کو بدل دیں، اس کی حقیقت کو بدل دیں۔
مثلاً آپ بازار سے شراب لے کے آئے، شراب اگر کپڑوں پہ گرے گا آپ کے کپڑے ناپاک ہوں گے، اگر زمین پہ گرے گا زمین ناپاک ہوگی، اگر وہی شراب برتن میں ڈالیں گے برتن ناپاک ہوگا۔ کوئی پوچھنا چاہتا ہے آیا کوئی ایسا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس شراب کو پاک کر دیں، ناپاکی سے پاکی کی حالت میں تبدیل ہو جائے؟ ہمارے پاس شریعت کا ایک اصول ہے، کسی چیز کی ماہیت تبدیل کیجئے، حقیقت کو تبدیل کیجئے، حقیقت کے تبدیل کرنے کے پاس وہی چیز آپ کے استعمال کے قابل اور جائز ہو سکتی ہے۔ مثلا کوئی شراب ہے، اگر اس سے سرکہ بنا لیا جائے اور وہی سرکہ اگر کپڑوں پہ گرے گا کپڑے پاک سرکہ بھی پاک، وہی سرکہ اگر آپ کے بدن پہ گرے گا بدن بھی پاک سرکہ بھی پاک، وہی سرکہ اگر آپ کی زمین پہ گرے گا زمین بھی پاک اور سرکہ بھی پاک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کافی چیزوں کی ماہیت یا حقیقت تبدیل کرنے کے بعد شریعت کی وضو سے وہ پاک ہو سکتی ہے۔ اگلا طریقہ جو ہمارے پاس کسی چیز کو صاف کرنے کے متعلق یہ ہے تو وہ ہے دباغت کا طریقہ۔ دباغت اس کو بولتے ہیں کہ آپ قصاب کے پاس گئے، قصاب سے آپ نے ایک چمڑا خریدا، چمڑے کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، چمڑے سے آپ دسترخوان بنانا چاہتے ہیں، چمڑے سے آپ اپنے لیے بوٹ بنانا چاہتے ہیں، چمڑے سے آپ اپنے لیے کوئی قالین بنانا چاہتے ہیں، چمڑے پہ خون لگا ہوا ہے، چمڑے میں نمی موجود ہے، چمڑے میں نرمی موجود ہے، چمڑے میں گھی کی قسم سی موجود ہے، آپ اس کو صاف اس طریقے سے کریں گے، شریعت میں اس کو دباغت دیں گے، اس کو دھوپ میں سکھائیں گے یا اس کو مسالہ دے کے سکھائیں گے یا فیکٹریوں کے ذریعے اس کو سکھائیں گے۔ سکھانے کے بعد اس سے جو اس میں موجود وہ گھی والی صلاحیت تھی وہ ختم ہوئی، اس کی اسمیل ختم ہوئی، وہ سوکھ گیا، آپ اس سے جوتا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس سے قالین بنا سکتے ہیں، آپ اس سے جانماز بنا سکتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ میں ہمارے لیے چمڑے کو صاف کرنے کا طریقہ موجود ہے، اس کو بولتے ہیں دباغت۔ اور آخری نمبر پہ طریقہ جو ہمارے پاس یہاں پر وہ ایک انوکھا طریقہ ہے۔ اگر آپ کسی کنویں، آپ کے گھر میں کوئی کنواں موجود ہے، کنویں میں کوئی مرغی گر گئی، مرغی گرنے کے بعد کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا، اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو صاف کرنے کا طریقہ ہمیں شریعت نے سکھایا ہے، زندگی میں آسانی پیدا کی ہے ہمارے لیے اللہ کی ایک عظیم رحمت ہے کہ اسی کنویں سے آپ مخصوص پانی نکالیے، آپ کا تمام پانی کنویں کا پاک ہو جائے گا۔ تو بعض مقامات پہ پانی کو صاف کرنے کے لیے اس سے اس گندے پانی کو نکالنا پڑتا ہے، اس سے بھی وہ صاف ہو جائے گا۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔